معاہدات کی درجہ بندی، معاہدات کی درجہ بندی. دس از بیٹر ناؤ، وی آر فیلنگ بیٹر دس ناؤ. سوال ہے بزنس لاء کا معاہدات کی درجہ بندی، اور اس کو انگلش میں بولتے ہیں کلاسیفائی کانٹریکٹس. کلاسیفائی کانٹریکٹس. معاہدات کی درجہ بندی کیا ہوتی ہے؟ اچھا دیکھیے، معاہدات 3 بنیادوں پر تقسیم ہوتے ہیں. آپ کا پیج نمبر ہے 6، آپ کے نوٹس کا پیج نمبر 6 جو ہے، دس از دا پیپر وچ وی آر ریڈنگ ٹوڈے. پیج نمبر 6 جو ہے آپ کا، دیکھیں نظر آ رہا ہے سب سے ٹاپ پہ کلاسیفیکیشن آف کانٹریکٹ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں نیچے لکھا ہوا ہے کانٹریکٹس may be classified according to their number 1 validity, formation, performance. پاسبل یہ ہے کہ وہ کوئی بھی ایک آپ سے کہتے کانٹریکٹ کلاسیفائی کانٹریکٹ آن دا بیسس آف ویلیڈیٹی، اور اس کے وہ 8 نمبر رکھ دے. کلاسیفائی کانٹریکٹ آن دا بیسس آف ویلیڈیٹی، باقی 2 پوچھے ہی نہیں، یا پورا ایک 17 نمبر کا سوال، ٹھیک ہے. کلاسیفائی کانٹریکٹس، اب وہ آپ کو پورا تینوں لکھنا، تو آپ کو یہ سوال کا جواب مکمل طور پر پڑھنا ہے، تاکہ اگر ان میں سے کوئی ایک جز پوچھے so you will be able to write the answer to the question. Understand? So contract classified on the basis of three things پر. پہلا ہے ویلیڈیٹی، ٹھیک ہے، دوسرا ہے فارمیشن، اور تیسرا ہے پرفارمنس. اس کو سب سے پہلے آپ بتائیے گا کانٹریکٹس میں بی کلاسیفائڈ اکارڈنگ ٹو دیئر ویلیڈیٹی، فارمیشن اور پرفارمنس. پھر اس کے بعد لکھیے کلاسیفیکیشن اکارڈنگ ٹو ویلیڈیٹی. دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ all agreements are contract if they are made by free consent of the parties. Parties are competent to contract, having with lawful consideration, with lawful object, and they are not expressly declared void. یہ بتایا تھا. اب اس میں جو پہلی لائن تھی وہ تھی all agreements are contracts if they are made by free consent of the party. تمام ایگریمنٹ کیا ہو جائیں گے؟ کانٹریکٹ ہو جائیں گے اگر ان میں یہ چیزیں ہوں گی. اب وہ 5 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی تھی، ٹھیک ہے. اگر ان میں سے کوئی بھی ایک مسنگ ہے، فری کنسنٹ نہیں ہے، لافل کنسیڈریشن نہیں ہے، لافل آبجیکٹ نہیں ہے، ایکسپریسلی ڈکلیئرڈ کیا ہے؟ وائڈ ہے. وائڈ مینس ناکارہ، بیکار. وائڈ کا مطلب ہے قانونی طور پر ناکارہ. جہاں لفظ وائڈ آ جائے وہاں آپ سمجھ لیجئے گا یہ ناکارے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، قانونی طور پر بے اثر، بے فضول، ناکارہ. انڈرسٹینڈ؟ وائڈ کی بات کر رہا ہوں میں، وائڈ، VOID، وائڈ. اچھا، کلاسیفیکیشن اکارڈنگ ٹو دیئر ویلیڈیٹی، تو تمام کانٹریکٹس ایگریمنٹ ہوتے ہیں اگر ان میں فری کنسنٹ نہیں ہے. اگر ان میں کیا ہے؟ فری کنسنٹ نہیں ہے. تو جس شخص کی کنسنٹ فری نہیں ہے وہ چاہے تو معاہدہ کیا رکھے؟ جاری رکھے، یا معاہدے کو کیا کر دے؟ ختم کر دے. ایسا معاہدہ جو ہے وہ کہلاتا ہے وائڈیبل کانٹریکٹ. ایسا معاہدہ کیا کہلاتا ہے؟ وائڈیبل. قابل ابطال، یعنی جس کو جو قابل ہو کہ آپ اس کو باطل قرار دے دیں، زیرو قرار دے دیں، یا پھر اس کو کیا کریں؟ کنٹینیو کریں. اسے کہتے ہیں وائڈ ایبل. ایبل مینس قابل. کہتے ہیں نا تم میں ایبلٹی نہیں ہے، تم میں قابلیت نہیں ہے، اہلیت نہیں ہے، یو آر ناٹ ایبل ٹو ڈو دس.
تو وائڈیبل کا مطلب ہے کہ یہ قابل ابطال ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کو کیا کریں، کنٹینیو کریں، یا چاہے اس کو کیا کرتے ہیں آپ، ختم کر. یہ جب ہوگا جب کنسنٹ جو ہے وہ فری نہیں ہوگی، یہ جب ہوگا جب کنسنٹ جو ہے فری نہیں ہوگی. اب فرض سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کنسنٹ کب فری نہیں ہوگی؟ جب آپ کی مرضی پر، جب ہم کیا پڑھا رہے ہیں آپ کو، وائڈیبل کانٹریکٹ پڑھا رہے ہیں. یہ کون سا ہے؟ کانٹریکٹ آن دا بیسس آف ویلیڈیٹی. کانٹریکٹ آن دا بیسس آف ویلیڈیٹی کا پہلا پوائنٹ ہے وائڈیبل کانٹریکٹ. یہ یاد رکھنا. اگر آپ سے وہ پوچھتا ہے ڈسکرائب کانٹریکٹ، ڈسکرائب کلاسیفیکیشن آف دا کانٹریکٹ آن دا بیسس آف ویلیڈیٹی، تو پھر آپ کو صرف ویلیڈیٹی بیان کرنی ہے، اور اس میں جو پہلی چیز کیا ہے وہ کیا ہے، وائڈیبل. تو وائڈیبل میں کیا چیز مسنگ ہوتی ہے؟ وائڈیبل میں کیا چیز مسنگ ہوتی ہے؟ فری کنسنٹ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، مسنگ ہوتی ہے. فریقین کی مرضی آزاد نہیں ہوتی ہے. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہونا چاہیے، فریقین کی مرضی کب آزاد نہیں ہوتی ہے؟ ایک بالکل اچھا، ایک بڑا سوال ہے، یہ ذہن میں آنا چاہیے، ویلڈ سوال ہے. فریقین کی مرضی جب آزاد نہیں ہوگی جب اس پر کیا ہوگا، کورشن ہوگا. کورشن، پریشر، عام زبان میں پریشر بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن عام قانونی زبان میں کیا بولتے ہیں، جبر. جب آپ کی مرضی کیسے حاصل کی گئی ہو، جبر سے حاصل کی گئی ہو. جب آپ کی مرضی کیسے حاصل کی گئی ہو، انڈیو انفلوئنس سے، ناجائز دباؤ سے. دیکھیے اردو بھی لکھ رہا ہوں. مرضی کب آزاد نہیں ہوگی؟ جب مرضی، جیسے انہوں نے کہا پریشر، کس بات کا پریشر؟ گولی دکھا کر، ریوالور دکھا کر کہا کہ اپنی گاڑی جو کہ 2 لاکھ کی ہے 75,000 کی بیچ دو، ورنہ گولی آئی ول شوٹ یو، میں تمہیں شوٹ کر دوں گا. اب آپ نے کہا یار جان کس کو پیاری نہیں ہے، لائف از سویٹ، ایوری بڈی نوز، ایک بار ملے گی، مار ڈالے گا کیا ہوگا، ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ نے اس کو 2 لاکھ کی چیز کتنے میں دے دی، 75,000 میں دے دی. تو آپ کی مرضی آزاد تو نہیں ہے نا. آپ کہیں گے سر میری مرضی کیسے لی گئی ہے، جبر سے لی گئی ہے. تو مرضی کیسے ہونی چاہیے، جبر سے. دوسری چیز کیا ہے، انڈیو انفلوئنس ہے. انڈیو انفلوئنس کا مطلب ہے آپ کسی پیر کے کیا ہیں، مرید ہیں. آپ کسی پیر کے کیا ہیں، مرید ہیں. پیر صاحب کہتے ہیں اپنا مکان جو 2 کروڑ کا ہے اس کو 1 کروڑ میں بیچ دو، ٹھیک ہے. اب آپ نے پیر کی بات کیسے آپ انکار کریں گے؟ پیر نے کہا ہے، یا کوئی بھی ایسا کام وہ کہہ رہا ہے آپ سے، تو آپ پیر کی بات کا کیسے انکار کریں گے؟ وہ آپ کا پیر ہے، ٹھیک ہے. تو آپ پر کون سا دباؤ ہوا، انڈیو انفلوئنس. ان دونوں میں فرق یہ ہے، اس میں جسمانی دھمکی ہوتی ہے، اس میں جسمانی دھمکی ہوتی ہے، اس میں اخلاقی دھمکی ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتی ہے، اس میں جسمانی فزیکل پریشر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے، مورل پریشر ہوتا ہے. یہ سونے کی بنی ہوئی انگوٹھی ہے جبکہ سونے کی نہیں تھی. آپ کی مرضی حاصل کر لی، آپ کو سونے کی قیمت میں وہ انگوٹھی ہم نے بیچ دی. مرضی پر کیا ہے، دھوکہ ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے، مرضی پر کیا ہے، مس ریپرزنٹیشن ہے. اردو میں کہتے ہیں مس ریپرزنٹیشن کو کیا کہتے ہیں، غلط بیانی، ٹھیک ہے. تو آپ کی مرضی ان چاروں میں سے اگر کسی ایک چیز سے بھی کیا ہے، متاثر ہے، تو آپ کو حق مل جاتا ہے کہ معاہدے کو یا تو جاری رکھو یا معاہدے کو کیا کرو، ختم کرو. معاہدے کی اس نیچر کو، اس خاصیت کو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، وائڈیبل کانٹریکٹ.
اور اس میں کون سی چیز مسنگ ہے؟ فری کنسنٹ مسنگ ہے. یاد رکھیے وائڈیبل کانٹریکٹ میں. اور فری کنسنٹ کیا ہوتی ہے وہاں لکھا ہوا ہے, وہاں آپ پڑھ لیں گے, میں آپ کو مختصراً بیان کر رہا ہوں, ورڈ ٹو ورڈ پڑھاؤں گا تو بہت زیادہ وقت صرف ہو جائے گا. تو یہاں پر آپ بتائیں گے کہ جب مرضی پر جبر یا انڈی انفلوئنس یا دھوکہ یا فریب یا پھر غلط بیانی جو ہے ان سے مرضی حاصل کی گئی ہو تو مرضی آزاد نہیں ہوگی. جب مرضی آزاد نہیں ہوگی تو جس شخص کی مرضی آزاد نہیں ہے اس کی مرضی پر معاہدہ کیا ہو جائے گا؟ وائڈیبل ہو جائے گا. وائڈیبل کا مطلب ہے ایبل, قابل ہونا. یا تو معاہدے کو آپ کیا کریں؟ ختم کر دیں. میں نے مثال دی نا, شوٹ کر دے گا, جان کس کو پیاری نہیں ہوتی, بیچ دو بھائی بیچ دو. یا پھر آپ جائیں عدالت میں اور عدالت میں جا کے کیا کہیں کہ میری مرضی آزاد نہیں تھی, اس نے میری مرضی کیسے لی؟ جبر سے لی اور گن پوائنٹ پر مجھ سے معاہدہ کروایا. دونوں اس کو کہتے ہیں قابل ابطال. اردو میں کہتے ہیں وائڈیبل کانٹریکٹ کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ قابل ابطال, قابل منسوخی. ابطال کا مطلب ہے باطل کر دینا, منسوخ کر دینا. آپ چاہیں تو کنٹینیو کریں یا پھر کیا کریں, رائٹ, اس کو ختم کر دیں. ایسے معاہدے کو کیا بولتے ہیں؟ وائڈیبل بولتے ہیں. ایک تو یہ لکھیں گے آپ. اچھا, اس کے بعد دیکھیے ایگزامپل دیکھیے. ایگزامپل وہاں دیکھتے جائیے ساتھ ساتھ اور مجھے سنتے جائیے. A promises to sell his car to B for rupees how many? 2000 یا 2 lakh. اس کی مالیت بڑھا دیجئے, 1 زیرو اور بڑھا دیجئے, ٹھیک ہے. This consent is obtained by use of force. میں نے کہا نا کہ آپ کی چیز جو ہے وہ 2 لاکھ روپے کی ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اتنے کی بیچ دو, جو آپ کبھی نہیں بیچتے. اگر آپ کی مرضی جو ہے آزادانہ ہوتی تو آپ کبھی نہیں بیچتے, لیکن چونکہ مرضی پر کیا ہے؟ گن ہے, گن پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے. تو دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے دا کانٹریکٹ از وائڈیبل. اس کو پورا جواب لکھنا پڑے گا. دا کانٹریکٹ از وائڈیبل, آدھا مت چھوڑیے گا. نتیجہ کیا نکلا؟ کانٹریکٹ کیا ہے؟ وائڈیبل ہے. کس کے آپشن پر؟ ایٹ دا آپشن آف اے, جس کی مرضی آزاد نہیں ہے. ویری گڈ. جس کی مرضی آزاد نہیں ہے وہ چاہے تو معاہدے کو کیا رکھے؟ جاری رکھے, یا معاہدے کو کیا کر دے؟ ختم کر دے. جاری رکھ دے, ٹھیک ہے, صحیح ہے, جاری رکھے. دے دیں اپنی 2 لاکھ کی چیز 1 لاکھ کی دے دیں, کوئی بات نہیں, قانون نہیں کہے گا کیوں دے دی, ٹھیک ہے. یا پھر عدالت میں چلے جاؤ, کہو جا کر کے یہ ہوا ہے میرے ساتھ. اٹ از پاسبل ٹو ڈو دس. اچھا, اب آئیے دوسری مثال دیکھیے. ایک مثال تو یہ ہو گئی. دوسری مثال یہ ہے کہ اے اور بی, اس صورت میں بھی معاہدہ کیا ہو جاتا ہے؟ وائڈیبل ہوتا ہے. ایک صورت تو یہ ہو گیا کہ کنسنٹ جو ہے فری نہیں ہے, تو جس شخص کی مرضی فری نہیں ہے اس کی مرضی پر وہ کیا ہو جائے گا؟ معاہدہ وائڈیبل ہو جائے گا. اور کیا مطلب ہوا وائڈیبل ہونے کے؟ چاہے تو وہ معاہدہ روک دے, کنٹینیو کرے یا ختم. یہ 4-5 لفظ آپ کے ذہن میں رکھنے ہیں تاکہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے. اچھا, ایک اور صورت میں بھی وائڈیبل ہو جائے گا. دیکھیے مثال, اے اور بی کانٹریکٹ کرتے ہیں, جو ہو رہا ہے اس کو ٹک کرتے جاؤ. اے اور بی کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ بی شیل ایکسیکیوٹ سرٹن ورک فار اے. اے اور بی کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ بی کام کرے گا اے کے لیے, اور کتنے روپے میں؟ 1000 روپے میں. بی از ریڈی, بی کیا ہے؟ تیار ہے, لیکن اے بیچ میں رخنہ اندازی کر رہا ہے, ٹھیک ہے, روک رہا ہے اس کو. تو ایسی صورت میں یہ ایسا معاہدہ جو ہے بی کے آپشن پر, کیونکہ بی کام کرنے کے لیے کیا ہے؟
تیار ہے. بٹ اے از ڈوئنگ آل دیز تھنگ. ہی از اے بیڈ بوائے, رائٹ, ہی از اے بیڈ مین, رائٹ. وہ کیا کر رہا ہے؟ روکنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اب یہ معاہدہ آپ کی مرضی پر کیا ہو جائے گا؟ وائڈیبل ہو جائے گا. چاہے تو اس کو کنٹینیو کرو, چاہے اس کو رائٹ اسٹاپ کرو. نان پرفارمنس یعنی پرفارمنس نہیں کر رہا, آپ اس کو پرفارمنس سے روک رہے ہیں, جبکہ نہیں روکنا چاہیے نا اسے. لیٹ ہم ڈو ہز اون ورک, اسے اپنا کام کرنے دیجئے. آپ یو آر پٹنگ ہنڈرنسز, یو آر کریٹنگ ہرڈلس. سو اٹ مینس واٹ, اس کے اس دال میں کالا ہے, وہ کچھ کام نہیں کرنا چاہ رہا. تو یہ آپ کی مرضی پر ہے کہ اس معاہدے کو کیا کریں, روک دیں یا اس کو کنٹینیو کریں. ایک صورت تو یہ ہو گئی. اچھا, تیسری صورت یہ ہے, ایک ایگزامپل لکھیے. دیکھیے نمبر 2 جہاں لکھا ہوا ہے, ایک ایگزامپل لکھیے. ایکس کانٹریکٹس ٹو پینٹ وائز ہاؤس. لکھیے وہاں پر جہاں نمبر 2 ہے اس کی ایگزامپل لکھیے. ایکس کانٹریکٹس جہاں نمبر 2 لکھا ہے وہاں اینڈ میں ایک ایگزامپل لکھیے. ایکس کانٹریکٹس ٹو پینٹ وائز ہاؤس. ایکس کانٹریکٹس ٹو پینٹ وائز ہاؤس. ایکس کانٹریکٹس ٹو پینٹ وائز ہاؤس. لکھا آپ نے. ایکس معاہدہ کرتا ہے کہ وہ وائی کا ہاؤس کیا کرے گا, پینٹ کرے گا ود ان 1 ویک. ود ان 1 ویک, کتنے ہفتے میں؟ تم نے وعدہ کیا کہ تم اپنا کمرہ کلر کرواؤ گی, اور اس نے کہا کہ 1 ہفتے میں کمرہ کلر کیا کر دوں گا, کلر کر دوں گا. ٹھیک ہے, ود ان 1 ویک لکھا آپ نے. لکھے ایکس ڈز ناٹ پینٹ دا ہاؤس. آگے لکھیے ایکس ڈز ناٹ پینٹ دا ہاؤس ود ان اسپیسیفائڈ ٹائم. ایکس ڈز ناٹ پینٹ دا ہاؤس ود ان اسپیسیفائڈ ٹائم. واٹ از دی اسپیسیفائڈ ٹائم؟ ویری گڈ, 1 week. ایکس ڈز ناٹ پینٹ دا ہاؤس ود ان اسپیسیفائڈ ٹائم. دا کانٹریکٹ از, آخری جملہ لکھیے, دا کانٹریکٹ از voidable. Good. The contract is voidable at the option of X یا Y? Y. At the option of Y. Y کی مرضی پر وہ کیا ہو جائے گا, at the option of Y. Y کی مرضی پر وہ کیا ہو جائے گا, voidable ہوگا. پھر سنیے, X کانٹریکٹس, ایکس نے کانٹریکٹس کیا, ایکس نے کانٹریکٹ کیا کس سے, وائی سے, کہ اس کا گھر جو ہے وہ کتنے ہفتوں میں پینٹ کرے گا, 1 ہفتے میں پینٹ کرے گا. لیکن وہ پینٹ نہیں کرتا. جب پینٹ نہیں کرے گا تو وہ کس کی مرضی پر, وہ وائی کی مرضی پر جو کیا ہو جائے گا, وائڈیبل ہو جائے گا. اگر وہ چاہے تو معاہدہ جاری رکھے, اور یا پھر معاہدے کو کیا کر دے, ختم کر دے. یہ آپ نے پڑھ لیا وائڈیبل کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد جو یہ لکھا ہوا ہے اس کو کاٹ دیجئے, کراس کر دیجئے, اس کی ضرورت نہیں ہے. وین اے پرسن ایٹ ہوز آپشن اے کانٹریکٹ از وائڈیبل. یہ ہاں, اس کی ضرورت نہیں ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, وین اے پرسن ایٹ ہوز, یہ پورا پیرا نکال دیجئے, اس کی ضرورت نہیں ہے. اب آئیے پیج نمبر 7 پر, پیج نمبر 7 پہ آئیے. وائڈ ایگریمنٹ کیا ہوتی ہیں, وائڈیبل کانٹریکٹ سمجھ آیا, ٹھیک ہے. اب آئیے وائڈ ایگریمنٹ, وہ وائڈیبل تھا, یہ ہے وائڈ ایگریمنٹ. وائڈ مینس ناکارہ, بیکار, ٹھیک ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے, ناکارہ. An agreement not enforceable law is said to be void. وہ ایگریمنٹ جو قانوناً جس کا نفاذ نہیں ہو سکتا وہ کیا کہلاتا ہے, وائڈ ایگریمنٹ کہلاتا ہے. جیسے نابالغ کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ وائڈ ہوتا ہے,
نابالغ کے ساتھ کیا ہوا ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے؟ وائڈ. یہ مثال دے دیجیے گا. نابالغ کے ساتھ کیا ہوا ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے؟ وائڈ ہوتا ہے. نمبر 2 رائٹ ایگریمنٹ وداؤٹ کنسیڈریشن. وہ ایگریمنٹ جس میں کنسیڈریشن نہیں ہے وہ بھی کیا ہے؟ وائڈ. کنسیڈریشن کا مطلب ہے بدل. کل آنا میں آپ کو اپنی کار دوں گا، میں پابند نہیں ہوں بھائی. کیوں دوں کار اپنی؟ کل میں آپ سے شکریہ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جاؤ بھائی جاؤ، اپنا راستہ لو، جاؤ باؤ، ٹھیک ہے. میں کیوں دوں اپنا کار؟ میں نے کوئی بدل لیا ہے، میں نے کوئی ریٹرن لیا ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میں اپنی کار تمہیں کل آنا 5 بجے 2 لاکھ روپے میں بیچ دوں گا، تو میں نے میرا بدل کیا ہے؟ 2 لاکھ روپیہ، اور اس کا بدل کیا ہے؟ کار. اب میں پابند ہوں، بدل ہے. لیکن یہ کہتے نا کل کار دوں گا 5 بجے اور میں نہ دوں تو تم میرے خلاف کچھ کر سکتے ہو؟ کوئی قانونی کارروائی نہیں کر سکتے ہو. اس میں کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے. تو وہ ایگریمنٹ جس میں کنسیڈریشن نہیں ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ وائڈ ایگریمنٹ ہوتا ہے. وائڈ ایگریمنٹ لکھنا، ٹھیک ہے. اور 3 مثالیں دیجئے. ایگریمنٹ ود اور بائی اے مائنر از وائڈ. نمبر 2 ایگریمنٹ وداؤٹ کنسیڈریشن از وائڈ. اور تیسرا ایک مثال لکھ دیجئے ایگریمنٹ بائی وے آف ویجر. ایگریمنٹ AGREEMENT ایگریمنٹ بائی وے آف شرط بازی. ویجر WAGER ایگریمنٹ بائی وے آف ویجر. شرط لگا دی بارش ہوگی یا نہیں ہوگی. اب اس پر کیا ہو گئی؟ شرط ہو گئی. قانون اس شرط بازی کو نہیں مانتا. تو اب آپ نے 3 مثالیں لکھ کر بس آگے بڑھ جانا ہے. ڈیٹیل میں نہیں جانا، تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر میں آپ سے پوچھوں وائڈ ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے، تو وائڈ ایگریمنٹ وہ ہوتا ہے جو کہ قانوناً ناقابل نفاذ ہو، جس کا قانونی نفاذ جو ہے وہ ممکن نہ ہو. جیسے نابالغ کا کیا ہوا معاہدہ جو ہے، نابالغ کا کیا ہوا ایگریمنٹ وائڈ ایگریمنٹ ہے. ویجرنگ ایگریمنٹ وائڈ ایگریمنٹ ہے. شرط ہار گئے، ٹھیک ہے، شرط جیت گئے تو قانوناً پیسہ وصول نہیں کر سکتے. عدالت میں نہیں جا سکتے، کہہ سکتے کہ مجھے پیسہ دو، میں نے شرط لگائی تھی. اور ایک تیسرا معاہدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسا ایگریمنٹ جس میں کیا ہو؟ کنسیڈریشن نہ ہو، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ وائڈ. بس اتنا لکھنا ہے، یہ دوسرا بھی ہو گیا. اب آئیے وائڈ کانٹریکٹ. اب تیسرا جو ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کرتے جاؤ. وائڈ کانٹریکٹ پہلے کیا پڑھایا تھا؟ وائڈیبل کانٹریکٹ. دوسرا کیا پڑھایا؟ وائڈ ایگریمنٹ. اور تیسرا کیا ہے؟ وائڈ کانٹریکٹ. اب لڑکے اور لڑکیاں ان کو آپس میں مکس اپ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. وائڈیبل کی جگہ وائڈ لکھ دیتے ہیں، وائڈ کی جگہ وائڈیبل لکھ دیتے ہیں، وائڈ ایگریمنٹ لکھ دیتے ہیں. پورا ہاچ پاچ بنا دیتے ہیں اس کا، ٹھیک ہے. آپ ہاچ پاچ بنا دیں گے تو آپ کو نمبر نہیں ملیں گے، کھچڑی بنا دیں گے اس کی. ایسا نہ کریں. وائڈ کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، جس وقت معاہدہ ہوا جائز تھا، چل رہا تھا. جب معاہدہ، لیکن ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ معاہدہ کیا ہو گیا؟ وائڈ ہو گیا، کینسل ہو گیا. ٹھیک ہے. میں فلاں کنٹری سے مال کیا کر رہا تھا؟ امپورٹ کر رہا تھا. قانوناً اب وہ میرا دشمن ہو گیا، یعنی ملک نے اب اس ملک کو کیا قرار دیا؟ اینیمی قرار دے دیا. اب آپ کے ملک نے اس ملک سے جہاں سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ امپورٹ کر رہے ہیں، اس ملک کو کیا قرار دے دیا؟ اینیمی کنٹری قرار دے دیا. اب وہ معاہدہ جو تھا وہ چلتا چلتا کیا ہو گیا؟ فریز ہو گیا، جم گیا، رک گیا. اب وہ معاہدہ نہیں ہوگا. لیکن جس وقت اگر حالات ٹھیک ہے، چل رہا ہے، چلنے دیجیے. لیکن یہ وائڈ کانٹریکٹ کب ہوگا؟ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے، ایسے واقعات پیدا ہو جائیں گے کہ جس سے وہ معاہدہ کیا ہو جائے گا؟ رک جائے گا، ختم ہو جائے گا. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ وائڈ کانٹریکٹ. اب دیکھیے میں پڑھتا ہوں. اب وائڈ کانٹریکٹ وتھ سیزز. سیزز کا مطلب ہے رک جانا. آئیے، سیزز کا مطلب کیا ہے؟
رک جانا. ceases to be enforceable, جو چلتے چلتے کیا ہو جاتا ہے, سیز ہو جاتا ہے. جیسے انجن جو ہے گاڑی کا چلتے چلتے کیا ہو جاتا ہے, سیز ہو جاتا ہے, اور پھر وہ نہیں چلتا جب تک کہ اس کی اوور ہالنگ نہ کروائی جائے. تو معاہدہ چل رہا تھا, معاہدہ رک گیا. کس وجہ سے؟ کہ وہ آپ کا کون سا کنٹری قرار دے دیا گیا, اینیمی کنٹری. اب آپ کے جتنے بھی معاہدے ہوں گے اینیمی کنٹری سے وہ کیا ہو جائیں گے, رک جائیں گے, وائڈ ہو جائیں گے, وائڈ کانٹریکٹ ہو جائیں گے. انڈرسٹینڈ؟ یہ سمجھ گیا؟ ٹھیک ہے. دیکھیے ایگزامپل میں لکھا ہوا ای جی, ای جی وہاں لکھا ہوا ہے, اے کانٹریکٹ ٹو امپورٹ گڈس فرام اے فارن کنٹری. میں پیج نمبر 7 پڑھ رہا ہوں. رائٹ, نمبر 2, اے کانٹریکٹ ٹو امپورٹ گڈس فرام اے فارن کنٹری, کسی بھی فارن کنٹری سے. لیٹس ٹیک ایگزامپل آف انڈیا. انڈیا کی ایگزامپل لے لیجئے. ہم اس سے کیا کر رہے ہیں, امپورٹ کر رہے ہیں مال. ٹھیک ہے. اب تک وہ ہمارا تھا ایلین فرینڈ, لیکن جیسے ہی معاملہ یہ اٹھا کشمیر کا مسئلہ یہ ہمارا کیا ہو گیا, ایلین اینیمی ہو گیا. اب چونکہ ایلین اینیمی ڈکلیئر ہو گیا, اسٹیٹ نے اس کو ایلین اینیمی ڈکلیئر کر دیا, لہٰذا اب اس کے جتنے بھی بعد کے معاہدے ہوں گے وہ کیا ہو جائیں گے, وائڈ ہو جائیں. اور جو ابھی معاہدہ ہے وہ کیا ہو جائے گا, وائڈ کانٹریکٹ ہو جائے گا. اب آئیے انلیگل ایگریمنٹ. انلیگل ایگریمنٹ میں کچھ لکھنا ہے, کچھ کو کاٹ دینا ہے. جو کچھ لکھنا ہے وہ بتا رہا ہوں, اور جس کو آپ نے کراس کر دینا ہے وہ ابھی کراس کر دیجئے. دیکھیے پہلا جملہ لکھنا ہے. پہلا جملہ, an illegal agreement is one which transgresses. ٹرانسگریسز کا مطلب ہے حدود سے تجاوز کر جانا. حدود سے کیا کر جانا, ہاں جو حدود ہے نا آپ کی, آپ ان حدود سے کیا کرتے ہیں, تجاوز کر جاتی ہیں. میرا حدود ہے, میں اس سے باہر نکل جاتا ہوں. ٹھیک ہے, اور نہ خلاف کارروائی کرنا شروع کر دیتا ہوں. An illegal agreement is one which transgresses some rule of public policy or which is criminal in nature or which is immoral. Illegal agreement 3 وجہ سے بنتے ہیں. Illegal agreement کتنی وجہ سے بنتے ہیں, 3 وجہ سے. Illegal agreement کتنی وجہ سے بنتے ہیں, 3 وجہ سے. ایک جب بنتا ہے جب یہ پبلک پالیسی کے خلاف ہو, عوامی مفاد کے خلاف ہو. دوسرا امورل ہو, کرمنل ہو. دوسرا کرمنل ان نیچر ہو, اور تیسرا کیا ہو, امورل ہو, غیر اخلاقی ہو. اگر ان کے مقصد تینوں کے جو ہیں وہ یہ ہیں, امورل ہیں, کرمنل ہیں اور پبلک پالیسی کے خلاف ہیں, تو ایگریمنٹ کیا ہو جائے گا, انلیگل ایگریمنٹ ہوگا. سچ این ایگریمنٹ از اے نلٹی. نلٹی کا مطلب کیا ہے, زیرو, ختم. نلٹی کا کیا مطلب ہے, زیرو. اب اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے, یہ معاہدہ کیا ہوگا, ختم ہو جائے گا. جیسے میں نے مثال دی تھی, ایک مثال جلدی سے لکھیے 2 منٹ میں. ایک مثال, اچھا اس کے بعد سارا کراس کر دیجئے, اس کے بعد والا کراس کر دیجئے. ہاں اس کے بعد جو اس میں لکھا ہوا ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کی, کراس کر دیجئے. ٹھیک ہے, کہاں سے کراس کریں گے, کہاں سے کراس کریں گے, اینڈ ہیز مچ وائڈر امپورٹ دین اے وائڈ. یہاں سے لے کر آکسیلری ٹو دا پرنسپل اور اوریجنل کانٹریکٹ یہاں تک کراس کر دینا ہے. اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ضرورت نہیں ہے تو بیکار ہے لکھنا. ہاں ایگزامپل آپ لکھیے جلدی سے 1 منٹ لے کر. سی گیوز, اس پر ایگزامپل لکھیے. سی گیوز منی ٹو بی. سی گیوز منی ٹو بی اے اسمگلر. She gives money to be a smuggler to buy smuggled goods. To buy smuggled goods. سی نے کس کو پیسہ دیا, بی کو, کہ وہ کیا کرے, اسمگلڈ گڈس جو ہے خریدے. بتائیے جرم ہے یا نہیں ہے یہ؟ تو یہ کانٹریکٹ کیا ہو گیا, انلیگل ہو گیا, انلیگل ایگریمنٹ ہو گیا یہ. اس کے آگے ایک جملہ لکھیے,
the agreement is illegal. آخری جملہ ہے the agreement is illegal and money cannot be recovered. The agreement is illegal and the money cannot be recovered. The agreement is illegal and money cannot be recovered. یہ ختم ہو گیا کس کا؟ آپ کا انلیگل ایگریمنٹ پہ بس اتنا ہی لکھنا ہے. اس کے بعد ان انفورسیبل کانٹریکٹ شروع ہوتا ہے. بیچ والا نکال دینا ہے. ہاں وہ ایگزامپل نکال دیجئے. اس کی ضرورت نہیں ہے، خام خواہ طویل ہو جائے گا جواب. ہم آپ کی آسانی چاہ رہے ہیں تو اس کو نکال دیں. ان انفورسیبل کانٹریکٹ. ٹھیک ہے، تو یہاں تک آپ نے پڑھ لیا. اب تک ہم نے کیا کیا بتایا آپ کو؟ وائڈیبل کانٹریکٹ. کیا چیز مسنگ ہوتی ہے اس میں؟ فری کنسنٹ مسنگ ہوتی ہے. اور فری کنسنٹ کب مسنگ ہوتی ہے میں سمجھا چکا ہوں. ٹھیک ہے. ہاں نمبر 2، نمبر 3 وائڈ کانٹریکٹ، اور نمبر 4 ہاں اب رہ گیا ہے رائٹ ان انفورسیبل کانٹریکٹ. آپ کی پہلی کلاسیفیکیشن ختم ہو جائے گی. پہلی کلاسیفیکیشن کیا ہے؟ کلاسیفائی آن دا بیسس آف ویلیڈیٹی. یہاں پر آ کر ختم ہو جائے گی. یہ بھی اس میں شامل ہے لیکن وقت ختم ہو گیا اس کی وجہ سے. ان انفورسیبل اس میں شامل ہے.